السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو ہمارے دوست دبستان اردو پاکستان چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ درست اردو کیسے لکھیں، اس سلسلے کا آج دوسرا لیکچر ہے جس کا عنوان ہے کہ صحیح تلفظ کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نان کو پان بولے تو کہا جائے گا کہ یہ تلفظ غلط ہے۔ بولنے والے کو جس طرح لفظ کے معنی معلوم ہونا چاہیے اسی طرح لکھنے والے کو لفظ کا املا معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح قلم کی جگہ پینسل بولنا صحیح نہیں، اسی طرح قلم کو قلم لکھنا یعنی کاف جو کتاب والا ہے اس کے ساتھ لکھنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اضافے کی صورت میں لفظ کے آخری حروف پر زیر آ جاتا ہے، یہ معنی ہوا قاعدہ ہے۔ مثلا اضافت کی صورت میں منزل مقصود لکھا جائے گا، یعنی اب یہ لفظ جو ہم نے لکھا ہے منزل مقصود، اس کا جو پہلا لفظ ہے اس کا جو آخری حرف ہے وہ لام اور لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ اضافت کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو منزل مقصود لکھا جائے تو ہر شخص یہی کہے گا کہ املا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی غلطیاں اکثر دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ لفظ معمہ تو سبھی نے سنا ہوگا، مگر فانی کہ اس مشہور شعر کو اگر آپ نے یوں لکھ دیا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ اگر آپ شعر کو اسی طرح لکھیں گے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ پہلے مصرعے میں ایک لفظ کا املا غلط ہے۔ معمہ کوئی لفظ نہیں ہے، صحیح صورت معمہ ہے۔ اضافت کی صورت میں اس کو معمہ حیات لکھا جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ اگر کسی شعر میں یہ مرکب آ گیا اور لکھنے والے نے اسے معمہ حیات لکھ دیا تو مصرع ہی بحر سے خارج ہو جائے گا، یعنی وہ مصرع جو ہے وہ شعر کا کسی صورت بھی حصہ نہیں رہے گا۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ ابتدائی عمر میں بچے کی آنکھیں جن صورتوں کو بار بار دیکھتی رہتی ہیں تو ذہن کے سادہ و صاف ورق پر وہ نقش اسی طرح ثبت ہو جاتے ہیں۔ یہی حال املا کا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے زمانے میں جب املا کی خاص طور پر مشق کرائی جاتی ہے اور بہت سے لفظوں کے ہجے بھی کرائے جاتے ہیں، یعنی سپیلنگز کرائے جاتے ہیں، تو اکثر لفظوں کی تصویر ذہن کے پردے پر اتر آتی ہے۔ طالب علم کسی بھی لفظ کو اسی طرح لکھنا سیکھے گا جس طرح وہ لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا پھر استاد اپنے شاگرد کو کاپی پر یا تختہ سفید پر یا تختہ سیاہ پر جس طرح لفظ لکھنے کی مشق کروائے گا شاگرد بھی اسی طرح املا لکھے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف نصابی کتابوں الفاظ کی املا کا خاص خیال رکھا جائے، یعنی نصابی کتابوں میں الفاظ کی املا کا خاص خیال رکھا جائے، بلکہ اساتذہ کو بھی درست تلفظ اور املا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فرض کر لیجئے کہ کتاب میں گاؤں چھپا ہوا ہے، یعنی لفظ گاؤں اس طرح لکھا ہوا ہے، اور استاد اپنے قلم سے اس گاؤں کو تبدیل کر کے یا غلطی کے ساتھ یا جلدی میں یا کوتاہی میں جس طرح بھی کہہ لیں اس طرح لکھ دیتا ہے گانو، گاف الف گا نون وا نو، تو وہ طالب علم کیا کرے گا؟ اس کا ذہن بری طرح الجھ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ لکھنے والے کو ہر لفظ کا صحیح املا معلوم ہو، اس کے ساتھ ساتھ صحت املا سے متعلق ضروری باتیں بھی اس کے علم میں ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ تلفظ کس طرح صحیح لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے اگلے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔